ہم بغیر دلیل کے نہ کسی کو مانتے ہیں، نہ ہم بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ ہماری محبت بھی ہے تو کسی وجہ سے، ہماری نفرت بھی ہے تو کسی وجہ سے۔ زمانہ صدیوں سے ہم پہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں مانتے۔ ہماری شیعت اس کیوں کے اندر چھپی ہوئی تھی، ہماری شیعت اس کیوں کے اندر ہے۔ ہم مدلل ترین لوگ ہیں، مہذب ترین لوگ ہیں، ہمارے ہاں شرط دلیل ہے، اور یہ واحد مسلک ہے، واحد مسلک یہ فقہ جعفریہ ہے، یہ روایتوں سے نہیں لیا گیا، قرآن کی آیتوں سے لیا گیا۔ بسم اللہ سے یہ واحد مسلک ہے جہاں راوی کو حجت نہیں مانا گیا، معصوم کو حجت مانا گیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا کس معصوم نے کیا کہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بھی کڑی غیر معصوم کی نہیں آئی۔ ہمیں مجتہد نے بھی کہا ہے نا کہ یہ کرو، تو ہم نے اس سے بھی پوچھا ہے کہ تو نے کس معصوم سے سنا ہے۔ ہمارے ہاں غیر معصوم کو ایک لمحے کے لیے بھی مستند نہیں سمجھا گیا۔ ہمارے ہاں سند قرآن ہے، حدیث پیغمبر ہے، پھر فرمان معصوم ہے۔ یہ مذہب اسی روش پہ چلتا آ رہا ہے اور ہم آج تک قائم ہیں، اور اتنے اہل علم لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے برسر منبر اپنی خطیبانہ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے قرآن کے سامنے برملا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ واحد اسلام کے فرقوں میں سے ایک مکتب جعفریہ ہے جو اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتا ہے۔ یہ محض صرف اعلان نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے کہ شاید میں نے خطابت میں اعلان کیا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 2018 ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ویڈیو کیمرہ اس مجلس کو کہاں تک پہنچائے گا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ لفظوں کی حساسیت کیا ہوتی ہے، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ہم اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتے۔ ہم اپنے کالے لباس سے لے کے ذوالجناح کی تعظیم تک ہر چیز بڑے احسن طریقے سے قرآن سے ثابت کر سکتے۔ اور جن لوگوں کے چہروں پہ ہلکی سی پریشانی آئی ہے ان کی پریشانی دور کیے دیتا ہوں۔ ہمارا مذہب قرآن میں اس لیے ہے کہ ہمارا امام قرآن میں ہے۔ بسم اللہ سے مذہب ہمارا قرآن میں اس لیے ہے، ہمارا امام قرآن میں ہے، اور مذہب ہمیشہ پہچانا ہی امام کی وجہ سے جاتا ہے۔ مذہب میں امام کی بڑی اہمیت ہے۔ جن کے ہاں امام کی اہمیت کم تھی انہوں نے نعرہ بلند کر دیا کہ اعمال اچھے ہونے چاہیے، اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، قیامت والے دن فیصلہ اعمال پہ ہونا ہے۔ میں باوضو منبر پہ ہوں، مجھے 14 کی صداقت کی قسم، قیامت والے دن فیصلہ اعمال پہ نہیں امام پہ ہونا ہے۔ بسم اللہ سرکار، فیصلہ اعمال سے پہلے امام پہ ہونا۔ اگر امام اچھا ہوا تو قرآن کہتا ہے گناہگار بھی پار جا سکتا ہے، لیکن اگر امام ہی اچھا نہ ہوا پھر نہ تہجد کا کوئی فائدہ ہے، پھر نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے۔ اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے، اعمال دیکھے جانے ہیں امام کی وجہ سے۔ جن بندوں کے ہاں امام اچھا نہیں تھا انہوں نے اعمال پہ زور دے دیا، جن کا امام اچھا تھا انہوں نے اعمال کو چھوڑ دیا، جبکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ اعمال کی وجہ سے نہیں امام کی وجہ سے بخشش کا فیصلہ ہونا ہے۔ کوفے کے منبر پہ امیر ممکنات بیٹھے تھے، ایک سائل نے آ کے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا یا علی یہاں ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ ہماری مدد کر دیتے ہیں، لیکن یا علی اگر میدان محشر میں ہماری نیکیاں کم ہو گئی، ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، وہاں
وہاں ہم آپ کو مدد کے لیے بلائیں تو کیا یا علی اب وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ مولا علی نے جملہ کہا مومن کے سینے میں ٹھنڈک کے لیے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جہاں امال تولے جائیں گے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے کہا یا علی اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو یا علی کوئی نشانی بتائیے. آپ کے سر پہ تاج ہوگا, کوئی نورانی تخت ہوگا, کوئی نوری محل ہوگا, کوئی مقدس حجاب ہوگا, کہاں آپ کو ڈھونڈیں گے؟ علی مسکرا کے فرماتے دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا, تول ہی علی رہا ہوگا. اس نے کہا اچھا مولا اگر آپ تول رہے ہوں گے پھر اگر نیکیاں کم ہو گئی, آپ تو عادل ہیں, آپ تو عدل کریں گے, اگر ہماری نیکیاں کم ہو گئی تو پھر یا علی تجھے ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے وہاں تک پہنچانا اگر تمہاری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو ہم فرشتوں سے کہیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو, دوسرے میں ہماری ولا رکھ دو. ایک میں گناہ رکھے جائیں گے, دوسرے میں ہماری ولا رکھی جائے گی. پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ بابا سے فیصلہ ہونا ہے امام کی وجہ سے. امام اچھا ہونا چاہیے, امام ٹھیک ہونا چاہیے, پار جانے کی گنجائش ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی امام اچھا ہوگا امال تو اپنے ہی کام آنے. تو اپنے باپ کو نماز بھیج سکتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ امال ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. پڑھے کوئی اجر کسی کو, روزہ رکھے کوئی ثواب کسی کو. اس کا مطلب کوئی کسی کو دے سکتا ہے. تو جب تو باپ کو دے سکتا ہے علی نوکروں کو نہیں دے سکتا. مولا امیر المومنین نے اپنی نمازوں میں سے تو ہمیں نمازیں اٹھا کے دینی نہیں. کائنات کی عبادتیں بھی تھوڑی پڑ گئیں اور علی کی خندق کی ایک ضربت جو ہے وہی ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. لہذا دنیا میں کوشش کرنا امام ٹھیک رہے, امام اچھا رہے. اب یہ نہیں کہ صرف علی کو مان لیا ہے تو اب یہی نہیں, اب ساری زندگی علی ولی اللہ پہ پکے رہنا, ولایت علی کے دامن کو نہیں چھوڑنا. زمانہ لاکھ سازشیں کرے گا, زمانہ بن بن کے تمہارے سامنے آئے گا, لوگ تم سے علی چھیننے کی کوشش کریں گے. کوشش کرنا سب کچھ دے دینا, علی نہ دینا. گھر دے دینا, سر دے دینا, اولاد دے دینا, مال دے دینا, علی نہ دینا. تمہارے آخری سہارے کا نام علی ہے. لہذا امام بہتر ہونا چاہیے. میں نے دعویٰ کیا اور کبھی بھی زندگی میں قوم کو تنہا چھوڑ کے میں مجمع جانے کا قائل نہیں کہ میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا میں یہاں سے چلا جاؤں لوگ پریشان رہے کہ دعوے کی حد تک ہی رہ گیا, دلیل ایک بھی نہیں دیکھے گیا. قبلہ جناب صاحب میں نے دعویٰ کیا کہ امام اچھا ہو گناہگار پار ہو سکتے ہیں. سرکار گناہگار امام ہو تو نیک بھی جہنم میں جائیں گے. آج بندوں نے تصور قیامت رکھا ہے کہ قیامت والے دن ہم جائیں گے, تخت ہوگا, تخت پہ اللہ بیٹھا ہوگا, ہم جا کے اپنے اپنے اعمال اللہ کو دکھائیں گے, اللہ ہمارے اعمال کا رجسٹر کھولے گا, ہماری نیکیاں دیکھے گا, ہمارے گناہ دیکھے گا, پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے. اللہ نے قیامت کا سارا منظر قرآن میں پہلے بیان کر دیا ہے. خدا نے کہا دنیا میں ان لالچ ان چکروں میں نہ رہنا کہ تم نے قیامت والے دن آ کے اللہ کو حساب دینا ہے. خدا کہتا میں محشر کے میدان کا منظر ابھی بتا دیتا ہوں, میں نے ایک ایک بندہ اٹھا کے اس کے اعمال نہیں دیکھنے. خدا کہتا میں نے تمہیں بلانا ہی امام کے نام پر. وہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ آئے اپنے اعمال دکھائے. خدا کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے نام پہ. آگے امام ہوگا, پیچھے ماننے والے ہوں گے.
آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے. خدا کہتا میں نے اعمال نہیں دیکھنے، میں نے پہلے امام دیکھنے. قبلہ تشریف فرمائے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ امام ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے جائیں گے. ماننے والے پیچھے اعمال لے کے کھڑے ہوں گے، میرے مالک اعمال تو دیکھ. فرمایا اعمال کیسے دیکھوں جب تمہارا امام ہی ٹھیک نہیں ہے؟ نمازیں تو تمہاری امام کی وجہ سے. اب اس کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن پہلے امام دیکھے جانے ہیں. امام سے فیصلہ ہونا ہے کہ ماننے والے کیسے ہیں. جس کا امام جنتی اس کے ماننے والے جنتی، جس کا امام جہنمی اس کے ماننے والے جہنمی. جتنا نوجوان طبقہ بیٹھا اگر میری بات پہ یقین کرے تو میں یہ بات منبر پہ پورے وسوع کے ساتھ کہنے لگا ہوں، امام جنت میں جائے گا تو ماننے والے جنت میں جائیں گے، امام دوزخ میں جائے گا ماننے والے دوزخ میں جائیں گے. ہم مطمئن ہو کے لحد میں سو جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں، مالک جنت. گھبرائیں تو تب اگر بھائی ہم گھبرائیں تو تب اگر انہوں نے کسی سے لے کے جنت دینی. مالک ہی یہ. اب آئیے جو دعویٰ کیا اس کی قرآن سے دلیل پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ برحق ہے یا نہیں ہے. قبلہ قرآن کہتا ہے کہ چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا امام. حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون. آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کے مٹھی بھر مسلمان، اس کے پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر. فرعون کا لشکر موسیٰ کی قوم کا پیچھا کر رہا تھا. قوم موسیٰ پہ یقین کر کے گھر سے نکل آئی تھی. بھاگتے بھاگتے قرآن نے پورا منظر، یہ جو اللہ نے پرانے نبیوں کی باتیں لکھی ہیں یہ کتاب کو موٹا کرنے کے لیے نہیں لکھی، یہ نصیحت کے لیے لکھی ہیں تاکہ نصیحتیں حاصل ہوں. خدا کا سامنے آ گیا جون بھائی دریائے نیل، نیل کی موجوں کا آنا تھا. موسیٰ کے ماننے والے گھبرا گئے. انہوں نے گھبرا کے کہا موسیٰ اب کہاں جائیں گے؟ اگر آگے جائیں گے تو دریا میں گریں گے، اگر پیچھے جائیں گے تو فرعون سے مریں گے. اب ہمیں بتا دریا میں گرنا ہے یا فرعون سے مرنا ہے؟ اگر تو کہے گا دریا میں گر جاؤ تو ہم دریا میں گر جاتے ہیں، اگر کہو گے ہاتھ روکو اور یہی فرعون کی تلوار کے نیچے سر دے دو تو ہم فرعون کی تلوار کے نیچے مر جائیں گے. لیکن موسیٰ تو ہمارا امام ہے، تو صرف اتنا بتا گرنا ہے یا مرنا ہے، دریا میں گرنا ہے یا مرنا ہے. خدا نے پورا واقعہ لکھ کے ہمیں نصیحت دی ہے کہ امت میں مشکل بنی، انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، امام کو بلایا. جو بول سکتے وہ زحمت فرمائے. قوم پہ مشکل بنی، قوم پہ مصیبت آئی، انہوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو بچا، انہوں نے کہا موسیٰ بچانا بھی تو نے بتایا کہ وہ ہے، اب تو بچا. قوم نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ نے اللہ کو بلایا. خدا نے کا طریقہ یہ ہے قوم حجت کو بلائے. خدا نے کا طریقہ یہ ہے قوم پکارے گی حجت کو، حجت پکارے گی اللہ کو. قوم نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ نے اللہ کو پکارا. موسیٰ نے کہا میرے مالک کیا کروں؟ آواز قدرت آئی موسیٰ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے عصا معجزے میں دیا، اس عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، لہریں پھٹ گئیں، رستہ بن گیا. رستہ بن گیا ایک، قومیں تھی 12 قوموں میں جنگ چھڑ گئی. ایک نے کہا پہلے ہم گزریں گے، دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے، تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے. موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ ایک بنا دیا، قبیلے میرے پیچھے 12 ہے. آواز خدا موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ عصا کو دوبارہ دریا میں مار دے. موسیٰ نے عصا کو دوبارہ دریا میں مارا. قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، نہ 3 نہ 13، رستے بنے 12. ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. اب یہاں سے لے کے آخر بیٹھے عزادار تک خدا نے امام کی طاقت بتائی ہے. خدا نے کہا ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے. 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کا پار کر. سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری. ایک امام 12 قومیں پار لے گیا. تو یہاں 12 ہیں اور 12 کے 12 ہی کریم ہیں. موسیٰ اپنے بچا گیا. دعویٰ پہلا پورا ہو گیا قرآن سے کہ ماننے والا.
اچھے امام کے پیچھے ہوگا تو پار چلا جائے گا. دوسرا دعویٰ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ اگر امام اچھا نہ ہو تو پھر ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. خدا نے اسی واقعے میں بتا دیا. موسیٰ والے سارے دریا میں اتر گئے. جب موسیٰ والے دریا میں اترے تو وہ مطمئن تھے کہ ہمارے امام نے ہمارے لیے رستہ بنا لیا. جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا تھا. اب وہ گھبرا گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اگر یہ معجزہ تھا تو صرف ہمارے لیے ہوتا, فرعون کیوں آیا؟ موسیٰ نے پھر آسمان کی طرف نگاہ کی, میرے اللہ یہ فرعون اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ اب جو خدا نے آواز دی وہ آواز سنیے. خدا نے کہا موسیٰ میں نے صرف فرعون نہیں مارنا, آخری فرعونی بھی مارنا. صرف فرعون سے انتقام نہیں لینا, صرف امام نہیں مارنا, آخری ماننے والا بھی مارنا. تو اپنے نکال ذرا, تو اپنے لے کے نکل ذرا. قرآن سامنے پڑا, ابھی کھول دیتا ہوں ممبر پہ. موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. موسیٰ والے سارے گزر گئے تھے, فرعون والے سارے دریا کے اندر آ گئے تھے. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے, اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے. خدا نے کہا میں نے ملک الموت کو لسٹ دی نہیں. خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. موسیٰ کا کوئی بندہ مارنا نہیں ہے, فرعون کا کوئی بندہ چھوڑنا نہیں ہے. اگر جہنم والوں پانی پہ وحی ہو سکتی ہے تو کیا جہنم کی آگ میں نہیں ہوگی؟ اللہ دوزخ کی آگ کو کہے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں, علی ولی اللہ کے دشمن کو چھوڑنا. سارے پار, سارے پار گئے. کیوں پار گئے؟ توجہ پوری صحابہ. سارے پار گئے. کیوں پار گئے؟ اس لیے پار گئے امام اچھا تھا. فرعون والے سارے غرق ہو گئے. اب یہ جملہ میرا نہیں, جملہ خطیب آل محمد قبلہ حسن زیدی صاحب کا ہے. وہ فرعون کی موت کو ایک جملے میں پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مصری تھا گھل کے مر گیا. مصری تھا, فرعون کے سارے ختم ہو گئے, موسیٰ کے سارے بچ گئے. موسیٰ کے سارے بندے اچھے نہیں تھے, بچ گئے. امام اچھا تھا. فرعون کے پیچھے چند مسکین بھی تھے, مارے گئے. کیوں؟ امام اچھا نہیں تھا. اب قرآن نے ہی قبلہ واقعے کو بڑھایا کہ جب حضرت موسیٰ دریا سے نکل کے تو اپنے بندے پورے کر رہے تھے کہ جو میرے ساتھ آئے وہ پورے ہی ہیں. جب حضرت موسیٰ گنتی کر رہے ہیں تو ایک بندہ وہ اپنا منہ چھپا رہا ہے. موسیٰ کی نظر سیدھی اس پہ پڑی. موسیٰ نے کہا یہ کون؟ موسیٰ نے کہا ادھر آ. اب جو سامنے آیا تو وہ سامری جادوگر گھر سے فرعون کے پیچھے چلا تھا اور پار موسیٰ کے پیچھے آ گیا. حضرت موسیٰ اسے دیکھ کے حیران ہوئے. موسیٰ نے کہا سامری, یہ سب سے بڑا بدبخت تھا. فرعون کو کس نے سجدہ کرنا تھا؟ کرواتا ہی یہ تھا. جادو یہ دکھاتا تھا, رسیوں کے سانپ یہ بناتا. لوگ ڈرتے, یہ فرعون کو سجدہ کر دیتا اور کر کے کہتا کہ میرے پاس جتنی طاقت ہے اس اللہ کی وجہ سے. تو لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو مان لیتے. یہ بات اصول ہے انسانی, بالکل نیچر کے مطابق. انسان ڈرتا کسی سے ہے, سجدہ کسی کو کر دیتا ہے. اگر بندے میرے جملے میں ساتھ دے گے تو جملہ پوری مجلس میں سب سے وزنی ہے. بندے ڈرتے سامری سے تھے, سجدہ فرعون کو کر دیتے تھے. بندے ڈرتے علی کی تلوار سے تھے, سجدہ اللہ کو کر دیتے. ڈرنا علی کی تلوار سے, سجدہ بسم اللہ سے, سجدہ اللہ. اب یہ سجدہ کرواتا تھا فرعون کو. اس نے سب سے پہلے ربکم الاعلی کا لفظ اسی نے بولا تھا. جب سارے بندے پورے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا سامری. حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے کہ تو کیسے آ گیا, جبکہ نہ تو نے میرا کلمہ پڑھا نہ تو نے میرے اللہ کو سجدہ کیا, تو بچ کے پار کیسے آیا؟ جملہ صرف ایک ہے, 4 یا 5 اس جملے میں لفظ ہیں, لیکن 1 گھنٹے کی تقریر کا نچوڑ ان 4 یا 5 لفظوں میں.
جس طرح وہ ذاکر کہتے ہیں ٹیپ کا بند. اب یہ وہ ہے جس کو جو منظوری والا نہیں ہوتا, مور والا جملہ, وہ مور والا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے ہاتھ باندھ کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام بدل لیا تھا. آخری وقت میں امام بدل لیا. چلا میں فرعون کے پیچھے ہی تھا. ابھی رستہ نہیں بنا, اس نے کہا ابھی رستہ بنا نہیں تھا. دریا میں رستہ بننے سے پہلے میں تیرے پیچھے آ گیا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا جب دریا میں رستہ بنا نہیں تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ اب اس نے جو وجہ بتائی وہ وجہ بھی اللہ نے بتایا. اس نے کہا موسیٰ جب تو دریا کی طرف جا رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا موسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے دریا ہے, لیکن تو بھاگتا جا رہا تھا. تیرا جانا بتا رہا تھا کہ تیرے پیچھے کوئی ہے. اس نے کہا فرعون بار بار اپنی سواری کو روک رہا تھا کہ دریا آ رہا ہے, وہ بریک کی پوزیشن میں تھا کہ یہ نہ ہو کہ بالکل سواری دریا کے درمیان میں جا کے رکے. وہ ہم رک رہے تھے, تو بھاگ رہا تھا. تیرا بھاگنا بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے. تو اسے کہا میں نے فوراً فرعون کو چھوڑا, میں تیرے پیچھے آ گیا, کیونکہ امام ہوتا ہی وہ ہے جسے خوف نہ ہو. جو ڈر جائے بابا جی وہ امام کا. تیرے چہرے پہ نہ ڈر نہ خوف نہ گھبراہٹ. میں نے کہا امام ایسا ہی ہونا چاہیے. میں تیرے پیچھے آ گیا اس لیے کہ تو امام ٹھیک تھا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ سامری جیسا بچا کس وجہ سے؟ امام اچھا, امام ٹھیک. آخری وقت میں فیصلہ کیا. جب سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے تب سے تو مجھے پتا چلا ہے کہ حر کا مقدر کیسے پلٹا تھا. امام تبدیل کرنے کی آخری وقت میں بھی امام تبدیل کر لینا چاہیے, لیکن امام تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک معین مدت ہے. اگر حضرت موسیٰ دریا میں رستہ بناتے پھر سامری پیچھے آتا, پھر اس نے بھی مر جانا تھا. کیونکہ معجزہ دے کے مانا تو کیا مانا. اس لیے تو ہم نگر نگر گلی گلی لوگ ہمیں کیا سے کیا کہتے چلے جا رہے ہیں. اتنی مجلسیں نہیں ہوتی جتنے پرچے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن باخدا مولا کی عزت کی قسم ہماری دشمنی ہے. ہم نگر نگر لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہیں اب بھی علی ولی اللہ پڑھ لو, اب بھی علی ولی اللہ پڑھ لو. جب وہ آ گیا پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر کوئی پھر تلوار نکلے, پھر ذوالفقار جب نکلی ہوگی پھر تو لاکھ اقرار کرے گا, پھر تو اس سے نہیں بچے گا. وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے, عقیل گر ہے تو دو بڑی بلا سے بچے. اگر صاحب عقل ہے, عقیل گر ہے تو دو بڑی بلا سے بچے. علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا سے بچے. دو چیزوں کی زد میں نہ آنا, ایک علی کی تلوار کے نیچے نہ آنا اور ایک زہرا کی بددعا کے نیچے. اور علی کی تیغ ہے ولایت کے دشمنوں کے لیے اور زہرا کی بددعا ہے ماتم کے دشمن کے لیے, کیونکہ ماتم سیدہ کی دعا ہے اور ہر وہ بدبخت جو ماتم کا انکار کرے اسے زہرا کی بددعا ہے. اب اگر اجازت دے تو میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں. سامری جادوگر بچا, کس وجہ سے بچا؟ امام اچھا, لیکن بچ گیا امام کی وجہ سے. پھر یہ سامنے بھی موسیٰ کے آ گیا. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے, اسے موقع مل گیا. اس نے پیچھے سے ایک بچڑا بنایا اور اسے سجدہ کروا دیا. یہ بڑے بڑے بدبختوں کو عادت ہوتی ہے جب حجت نہ ہونا, کوئی تو بندہ ہو تو صدر کی قیمت. یہ بڑے بڑے بددعائے بندے بھی ہوتے ہیں, بے استادے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جب حجت نہ ہو
پھر حجت کی جگہ پہ آ جانا، پھر دین کی تباہی کرنا، پھر دین کو برباد کرنا، پھر حجت کا انکار کروا کے لوگوں سے کہیں اور سجدہ کروانا۔ یہ نشانی ہوتی ہے حجت کی ظاہری طور پہ عدم موجودگی میں۔ حضرت موسیٰ صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، مٹھی بھر تو بندے مسلمان کیے تھے حضرت موسیٰ، لاکھوں کا رش تو موسیٰ کے پیچھے تھا ہی کوئی نہیں، 100 کے یہ سینکڑوں میں تعداد تھی جو بندے مسلمان کیے تھے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس پلٹے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی لینے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ پریشان، پہلے میں کوہ طور سے آتا لمبی لائنیں لگی ہوتی، آج میں آیا ہوں بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ سیدھے گئے اپنے بھائی ہارون کے پاس، وہ جاتے ہوئے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ نبی جب بھی جائے کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ چھوڑ گئے تھے حضرت ہارون کو۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ہارون کے پاس آئے اور حضرت ہارون کے پاس آ کے حضرت موسیٰ نے استفسار کیا، پوچھا، وضاحت مانگی کہ وہ میرے امتی کہاں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کون سے؟ ہارون نے کہا کون سے امتی؟ وہ جو بندے اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ جب حضرت ہارون پہ سیخ پا ہوئے نا حضرت موسیٰ، تو پھر حضرت ہارون نے کہا پھر سچ بولوں، وہ جسے بچایا تھا نا۔ اچھا یہ بھی شروع سے عادت ہے، جسے بچائے نا مقابلے میں بھی وہی آتا ہے۔ اس لیے تو مولا نے فرمایا جس پہ احسان کرو اس پہ شر سے بچو۔ یہ پکا اصول ہے، جس پہ احسان کرو گے کل وہی مقابلے پہ آئے گا۔ وہ تیری کریمی کو کمزوری سمجھ لے گا، وہ تیری شفقت کو تیری مجبوری سمجھ لے گا۔ لہذا کرم موسیٰ نے کیا تھا، حضرت ہارون نے کہا وہ اس نے بچڑا بنا لیا ہے اور اسے سجدہ کروا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا بچڑے کو سجدہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ وہ بولتا ہے۔ اس بدبخت نے امتیوں سے کہا نہ وہ ہم سے بولتا ہے نہ وہ نظر آتا ہے، یہ نظر بھی آ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے سجدہ کرو۔ لہذا لوگ مذہب میں جدت پسند بڑے ہوتے ہیں، یہ شروع سے عادت ہے، بندے مذہب میں بڑا آسان پن ڈھونڈتے ہیں کہ آسانی مل جائے۔ آج بندوں کو کہہ دو نا جی کہ گھر میں بیٹھ کے بھی مجلس ہو جاتی ہے، صبح مجمع خالی ہوگا، اس لیے کہ لوگ مذہب میں آزادی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ جلال میں آئے، کیونکہ قرآن میں حضرت موسیٰ کو موسیٰ غضبان کہا گیا ہے، غضب والا موسیٰ، جلال والا موسیٰ۔ یہی فرق ہے نبوت اور امامت میں۔ جب موسیٰ نبیوں میں آئے تو غصے والا موسیٰ، اماموں میں آئے کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ سامری جادوگر کے گھر گئے۔ اب یہ بات بڑی سننے والی ہے، پوری تقریر کا نچوڑ اس جملے پہ ہے، یہیں پہ گفتگو تمام ہے۔ حضرت موسیٰ جب گئے تو سامری جادوگر کو گھر سے باہر نکالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مارنا بھی میں نے تجھے ہے، قتل بھی میں نے تجھے کرنا ہے، بربادی تو نے بڑی کی ہے، نقصان تو نے بڑا کیا ہے۔ امت ایک ایک بندہ مسلمان کرنے کے لیے مجھے مہینوں لگے تھے اور تو نے لمحوں میں 40 دن میں میرے سالوں کی محنت برباد کی۔ اب صرف اتنا بتا کہ کس چیز سے تو سجدہ کرواتا ہے؟ وہ بچڑا سامنے لا۔ اب وہ گیا، موسیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ بچڑا لے آیا اور لا کے اس نے سامنے کھڑا کر دیا۔ توجہ صاحبانہ میری طرف کیجئے گا، اب میں سامری کا انجام پڑھنے لگا ہوں، آپ نے دھیان میری طرف کیا۔ اس نے لا کے بچڑا حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب بچڑا حضرت موسیٰ کے سامنے آیا، اب حضرت موسیٰ نے کہا صرف بچڑا دکھانا، میرے سامنے اسے بلوا۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ کا دھیان ادھر ادھر گیا نا جی، تو ساری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا صرف بچڑا دکھانا، جیسے تو اسے بلواتا ہے نا بلوا۔ اب حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بلواتا ہے تو نبی کے سامنے جادو ہو نہیں سکتا، حجت کے سامنے جادو نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بلوا۔ اب وہ مسکرا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا بلوا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، اس نے کہا موسیٰ اس نے بول پڑنا ہے، تو جو سمجھ رہا ہے نا کہ اس نے بولنا نہیں، اس نے بولنا ہے۔ موسیٰ نے کہا بلوا۔ قرآن کہتا ہے اس نے اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا۔ بچڑا بولا، آپ سے کہیں زیادہ حیران حضرت موسیٰ ہوئے۔ آپ کو تو میں نے بتایا ہے نا کہ بچڑا بولا، تو ان کے تو سامنے بولا۔ حضرت موسیٰ قرآن کہتے ہیں کہ انگشت بدندہ ہوئے، حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبایا، دبا کے حضرت موسیٰ نے جملہ کہا وہ قرآن میں ہے۔
حضرت موسیٰ نے کہا فما خاطبکم یا سامری، سامری مجھے صرف اتنا بتا یہ بولا کیسے، کیسے بول پڑا یہ؟ اب یہ تیرے کہنے پہ کیسے بولا؟ نہ تو نبی، نہ تو مرسل، نہ تو پیغمبر، نہ تو فرشتہ۔ سامری نے کہا جان کی امان پاؤں تو پھر بتاؤں یہ کیوں بولا؟ موسیٰ نے کہا بتا یہ کیسے بولا؟ اس نے کہا موسیٰ تجھے یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا؟ موسیٰ نے کہا ہاں ہاں ہاں۔ اس نے کہا میں تیرے پیچھے جا رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا بالکل آ رہا تھا۔ اس نے کہا میرے ذہن میں آیا کیونکہ میں جادوگر تھا کہ موسیٰ اگر یہ دریا میں رستہ کیسے بنا، تو میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا ہے۔ یہ ہے نتیجہ، یہ ہاتھ اٹھا ہوا جائے، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا۔ موسیٰ تو رستہ نہیں بنا رہا تھا، رستہ وہ بنا رہا تھا، تو اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ گھوڑے کے سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، میں اسے تو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ دیکھا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سوم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے سبزہ نکل رہا تھا، زمین سے نور نکل رہا تھا۔ اس نے کہا میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے اس گھوڑے کے قریب گیا، اس نے سوم اٹھایا، فَقَذَبَتْ إِلَيْهِ، میں نے اس کے سوم کے نیچے سے جو مٹی پڑی تھی وہ مٹی اٹھا کے اپنی جیب میں چھپا لی۔ یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے میں ڈالی، اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا ہمیں بتاؤ یہ موسیٰ کے آگے کون جا رہا تھا، تو اہل تشیع نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ اہل سنت نے کہا نہیں نہیں، یہ حضرت علی نہیں تھے، یہ تو جناب جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ حضرت جبریل تھے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درسی، بطول کا نوکر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی